ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہے احساس ٹیلی تھون کی اس پلیٹ فارم سے کہ جہاں پر ہم کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم میں اس وقت آپ تمام کے درمیان اس محبت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ تمام اپنی جانب سے ان عطیات کو پیش کر رہے ہیں جہاں آپ کا ایک واجب بھی ادا ہو رہا ہے اور کسی غریب کی غربت پر پردہ پوشی کے ساتھ اس تک رضاکارانہ طور پر وہ تمام اہتمام اور انتظام و انصرام کے ساتھ وہ کچھ گوشت مہیا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس کی شکم کو سیر کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ناظرین کرام، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے لیے شاید حقیقی عید یہی عید قرباں ہوتی ہے کہ گوشت میسر آتا ہے، ورنہ فی زمانہ جو دور ہے اس کے اندر جو ماہانہ بنیاد پر کمانے والا شخص ہے وہ بھی شاید 1 سے 2 مرتبہ ہی اپنے گھر کے اندر اس گوشت کو حاصل کر پاتا ہے، ورنہ بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ کیا انداز اور کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، تو میں ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کے رضاکار قربانی کے عمل کو سر انجام دینے کے بعد گوشت کے باقاعدہ پیکٹس بنا کر ان گھرانوں تک اور ان افراد تک پہنچتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر پکانے کا انتظام موجود ہے، لیکن اگر ان کے پاس پکانے کا انتظام ہے لیکن پکانے کے لیے وہ تمام اجزائے ضروریہ موجود نہیں ہیں کہ جن کی ضرورت ہے، جو کہ کہیں پہ سالن، کہیں پہ سبزی، کہیں پر دیگر اور اجناس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسالہ جات ہیں، تو اس تک کو بھی مہیا کیا جاتا ہے باقاعدہ ایک بہت محبت اور بہت عزت دار طریقے سے، تاکہ ان کا وہ بھرم بھی قائم رہے کہ جس کے تحت وہ اپنی محنت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اور یہاں سے ہماری جانب سے یہ تحائف کی شکل میں کہ یہ آپ کے ان بھائیوں نے آپ کے لیے تحائف پیش کیے ہیں کہ جن بھائیوں نے آپ کے لیے محبت سے قربانی کی ہے اور آپ کو یہ گوشت بھجوایا ہے۔ اور یہ تسلسل اور طریقہ کار بالعموم بالخصوص ان افراد کے علاقہ جات میں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کے لیے مشکل درپیش ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ ضرور جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے، کس انداز سے آپ اس مبارک سفر میں اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خیر کے کام میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ملک خداداد پاکستان کے اندر، جو کہ کہیں داتا کی نگری ہے، کہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن ہے، کہیں پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدفن ہے، اس سرزمین میں بسنے والے ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے آپ قربانی میں حصہ ملانا چاہ رہے ہیں، تو اگر فقط ایک حصے کی گنجائش ہے اور دیار غیر میں بستے ہیں تو آپ 75 امریکی ڈالرز ہمیں عطیہ کریں، ہم ایک گائے کی قربانی کا حصہ ان تک پہنچا دیں گے کہ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا نصاب کے اعتبار سے اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ واجب کے ساتھ ساتھ آپ دیگر اپنے گھر کے افراد کے بھی واجبات کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مکمل گائے کی قربانی 7 حصوں پر مشتمل 525 امریکی ڈالر کی محتاج ہے، جو کہ کم و بیش آپ کے لیے یقیناً ایک بڑی رقم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب محبت سے دی جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں ایک بہت اجر کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ تو اسی محبتوں کو سلامت رکھتے ہوئے اسے عطیہ کریں۔ 145 امریکی ڈالر سے ایک بکرے کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پڑوسی ملک، وہ ملک کہ جو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین ہے، جو سلطان الہند کی سرزمین ہے، اس سرزمین میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کے غرباء تک ان گوشت کی تقسیم کے عمل کو بہترین انداز سے سر انجام دیا جائے، تو اس کے لیے آپ کی جانب سے عطیہ کیے جانے والے 259 امریکی ڈالرز کی مدد سے ایک مکمل گائے کی قربانی ممکن بنائی جا سکے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر 37 امریکی ڈالرز آپ دیتے ہیں تو اس سے گائے کا ایک حصہ ادا ہوگا اور 160 امریکی ڈالرز سے ایک بکرے کی قربانی عمل میں آ سکے گی۔ اسی طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر جنت نظیر اس وادی کے لوگوں کو، جہاں پر کئی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں اس قربانی کے عمل کے اندر کچھ اتنا گوشت میسر آ جائے کہ جو ان کے دلوں کو بھی آپ سے جوڑے اور رب کی محبت میں اور رب کی بارگاہ میں جب سربہ سجود ہوں تو بہت اطمینان اور خشوع و خضوع سے وہ کہیں کہ میرے رب، جس بندے نے بھیجا اس کا بھی شکریہ، تیرا تو شکریہ ہی شکریہ کہ تو نے ہمیں اپنے شاکر بندوں میں پایا، کہ رب کے شکرانہ ادا کرنے والے بندوں میں شمار کرنے کے لیے
ان مقبوضہ جموں کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے آپ کی جانب سے $574 امریکی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، تو ایک مکمل گائے بنے گی کہ جس کی قربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ گائے کا ایک حصہ آپ کی جانب سے $82 امریکی کا محتاج ہے، اور $195 امریکی کی مدد سے ان کی مرغوب غذا بھیڑ کی قربانی عمل میں آئی جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام وہ قیمتیں ہیں کہ جن کی ادائیگی سے ہم اور آپ کی سپورٹ سے اس کام کو سر انجام دے پاتے ہیں۔ میرے درمیان علماء کرام موجود ہیں۔ علامہ اطہر میاں صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ حضرت یہ فرما دیجیے گا کہ جو قربانی کا نصاب ہے، ہم نے بارہا بتایا، لیکن بنیادی طور پر اس کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، ایک تو قربانی کے نصاب کے اوپر، دوسرا یہ فرما دیجیے گا جس طرح زکوٰۃ کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ پورا 1 سال گزرنا ضروری ہے، تو کیا قربانی کے لیے بھی کہ پورے سال بھر کی جو آپ کی آمدن ہے وہ اتنی ہو کہ جس پہ قربانی، یا اگر قربانی کے دنوں میں، مثال میں دے رہا ہوں کہ ان آخری 10 دنوں میں میرے پاس کچھ اتنی مالیت کا آ گئی ہے کہ جس سے میں قربانی کا اہل ہو سکتا ہوں، تو وہ صرف ان دنوں کے اوپر ہوگا یا پورے سال کے اوپر ہوگا؟ یہ ذرا فرما دیں۔ ہاں نوید بھائی، صاحب حیثیت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ مسلمان عاقل اور مقیم، بالغ بھی اور مقیم بھی ہو۔ پھر دوسری بات کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا یا پھر مال تجارت، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے مطابق اگر مال موجود ہے، اور زکوٰۃ کے اندر سال بھر گزرنا لازم ہے، لیکن اس میں سال بھر گزرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اگر وہ مثال کے طور پر بقرہ عید کے پہلے دن ہی صاحب نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ عصر کی نماز سے پہلے اگر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اگر وہ مالدار بن گیا، اگر کسی نے اسے مال دے دیا اور وہ مالدار ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال موجود ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے اسے مال کثیر دیا ہوا ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عید گاہوں میں نہ آئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے نہ آئے۔ وعید بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے یقیناً وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر بخل سے کام لیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ مال آپ کے بینک بیلنس میں رہ جائے گا۔ لیکن اللہ کے ساتھ تجارت یہ ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کس طرح کی جائے؟ ہم تجارت وہاں کرتے ہیں جہاں منافع کثیر مل جائے، ہمیں زیادہ فائدہ مل جائے، ہم وہاں تجارت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ چیز آپ فلانی جگہ بیچیں گے تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ ملے گا یا اتنا پرسنٹیج زیادہ ملے گا، تو آپ فوراً مال بھی خرچ کریں گے، گاڑی بھی پہنچائیں گے، وہاں تک مال بھجوا دیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے منافع زیادہ ملنے والا ہے۔ تو آپ نے تجارت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد فرما دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور اللہ چاہے تو اسے 700 گنا عطا فرما دے۔ تو اب اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، ہم سوچتے ہیں کہ جو مال ہم جمع کر لیتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارے بینک بیلنس میں زیادہ ہوگا تو ہمیں فائدہ کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بکری ذبح فرمائی اور اس کا گوشت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو آپ نے وہ اس کی دستی رکھی اور باقی گوشت تقسیم کر دیا۔ جب اللہ کے رسول حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے کی یا رسول اللہ، یہ دستی میں نے بچا لی ہے کیونکہ آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے، تو میں نے یہ بچا لی ہے اور باقی بانٹ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عائشہ بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب مال موجود ہے، ہم استطاعت رکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اللہ نے یہ جو ساری چیزیں دی ہیں، اب یہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ بھی تو آپ سے یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور وہ مال خرچ کرو جسے دیکھیں انسان کو محبت ہے۔ مال سے محبت ایک فطری عمل ہے، اگر انسان کو مال سے محبت نہ ہو تو وہ جاب کرنے میں نہ جائے، انسان کو مال سے محبت نہ ہو تو وہ کام نہ کرے، کاروبار نہ کرے، یہ ایک اللہ نے فطری ڈالی ہے۔
لیکن اس فطرت کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ اب آپ اس محبت کو کم کریں گے پھر دوسری محبت خود بخود ہی بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ مال کی محبت کم کرنا شروع کریں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ کم ہوگی، اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. حضرت اس میں تو یہی سلسلہ، اسی لیے تو رب تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سب سے محبوب چیز قربان کر یہ دنیا کو پیغام دلوایا. امت محمدی ہے، امت مسلمہ ہے، تمام کے سامنے پیغام ہی یہ ہے کہ سب سے محبوب چیز قربان کرنی ہے. انسان کے لیے اس کی اولاد سب سے محبوب ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو وہ عمل مطلب وہ عمل کیا اور اس کی یاد میں ہم لوگ وہ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم جانور کو، اور اس میں ایک اور یہ حضرت بس ضمناً ضرور فرما دیجیے گا اس کو مختصراً، کہ اگر ایک شخص قربانی کے جانور کو پورا سال پال کر اور قربانی کرتا ہے تو اجر میں وہ اس شخص کے برابر ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور 2 دن پہلے گیا اور قبل لے کر آ گیا. یا اس میں بھی عمل کے اوپر تھوڑا سا وہ ہے سلسلہ، کیونکہ دیکھیں محبت اس چیز سے زیادہ ہوتی ہے جو جتنا آپ کے قریب رہے. دیکھیں جانور کو 4 دن پہلے 2 دن پہلے لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اس سے ایک انسیت قائم ہو جائے. اگر انسیت قائم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ صرف آپ ایک ایونٹ بنا رہے ہیں اور ایونٹ کی فارمیلٹی پورا کر رہے ہیں. آپ اس کو آپ کو اس جانور سے انسیت ہونا چاہیے، ایک محبت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اتنے پیسے خرچ کر کے وہ جانور اپنے لے کر آتے ہیں، اسے پال رہے ہیں، اسے کھلا رہے ہیں، اس کا کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، تو اس سے ایک منسیت ہے، محبت ہے. اور جب منسیت اور محبت ہوگی پھر آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا نا کہ میں نے اپنی راہ، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اپنے گھر میں جانور پالتے ہیں اور پالنے کے بعد قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو یقیناً ان کا بھی ایک اجر و ثواب ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو خرید کے لاتا ہے اور فوراً قربانی کر لیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شہری علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو کر نہیں پاتے ہیں. لیکن جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں یا دور دراز لوگوں میں رہنے والے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے انہیں پالنا بھی اور انہیں ساتھ رکھنا بھی. یہاں شہری علاقوں میں تھوڑی مشکلات کا سبب بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں پوری قربانی کرنے کے لیے اس پورے سال تک اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. یہاں پہ آخری بات میں ضرور، کیونکہ وقت مجھے پتہ آگے نکل نہ جائے کہیں، تو بات وہ ہو رہی تھی حرص کے حوالے سے. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نیکیوں میں حریص تھے، نیکیاں بڑھ اور چڑھ کر کرنا چاہتے تھے. جیسا کہ ایک روایت ہم بار بار بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آدھا مال لے کر آئے، اور اب یہ دل میں کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا لے کر آتے ہیں. بظاہر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختصر مال لے کر آئے تھے، زیادہ نہیں لے کر آئے تھے، روایتیں موجود ہیں. جب وہ مختصر مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آؤ؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہاں پتہ چلا اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا بھی خرچ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے. تو صحابہ نے محبتوں کو دکھایا، آپس میں نیکیوں میں ایک حریص اس حوالے سے تھے کہ میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ جاؤں. لیکن یہ نہیں کہ معاشرے کو دکھائیں کہ میں نیکیاں زیادہ کرنے والا ہوں، یہ کم کرنے والا نہیں. بس یہاں پر ہم نے سوچنا ہے، نیت صاف رکھنا ہے. اگر نیت صاف ہے تو منزل آسان ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو ہر عمل بیکار ہے. واہ، بے شک بڑا خوبصورت انداز سے حضرت نے فرما دیا کہ حرص جو حریص ہے نا وہ آپ نیکیوں کے معاملات میں اگر ہو جائیں تو کیا ہی خوب ہو کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش، اور یہ بڑا خوبصورت ہے. اور قرآن مجید میں علماء کرام مجھے درست کریں گے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کیا خوبصورت انداز، اور قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ مومنین کے لیے حریص ہیں. تو ایک تو تھوڑا سا اس پہ بھی آپ گفتگو فرما دیجیے گا، لیکن ساتھ میں ایک سوال جو اس سے قبل بھی میں نے کیا تھا وہ ذرا کہیں درمیان میں رہ گیا، تو اس کا جواب کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر اگر تمام رشتہ داروں کو مدعو کر کر قربانی کا گوشت اگر وہ وہاں پر استعمال کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والے غریب اور جو دیگر رشتہ دار ہیں کیونکہ کسی کی پردہ پوشی رہے، تو وہ اس نیت سے کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا مکمل گوشت وہ اس میں استعمال میں لے سکتا ہے، یا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو انہی 3 حصوں میں تقسیم کرے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے؟
تو اس چیز کے لیے تو کیا یہ فرض ہے، لازم ہے یا واجب ہے کہ اس نے یہ 3 حصے کر کے اس کی تقسیم کو لے کر چلنا ہے؟ یہ تھوڑا سا حضرت پہلے یہ فرما دیجیے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یسألونک ما انفقتم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ رب ذوالجلال نے یہ ساری کیٹیگریاں ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، اقربا کی، مساکین کی اور سائلین کی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ نے 3 چیزیں اس کے اندر لوگوں کے لیے آسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو سارا کا سارا حصہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اجازت ہے، لیکن قربانی جو کر رہا ہے وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو فلسفہ تھا قربانی کا، آپ کی جو سنت تھی، آپ کی جو ادا تھی، وہ سب سے بنیادی ادا جو تھی وہ مہمان نوازی تھی۔ آپ مہمانوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اس طرح رب ذوالجلال کو پسند آئی کہ آپ کے مبارک سر انور پہ خلیلی کے تاج کو سجا دیا۔ اللہ بے شک۔ خلیلی کے تاج کو سجا دیا، تو جب آپ دسترخوان کے اوپر بیٹھتے، پڑوس میں دیکھتے، اس کے علاوہ آپ گلیوں کے اندر نکلتے، آپ پہاڑوں کے اوپر صدائیں دیتے کہ ہے کوئی اللہ کا مہمان کہ میرے دسترخوان کی زینت بنے، میرے دسترخوان کے اوپر آئے۔ کل بھی میں نے اس کو کوٹ کیا تھا، اس واقعے کو، اس چیز کو۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے قربانی کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گوشت تقسیم کریں، لوگوں کو گوشت مہیا کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ بعض لوگ اس قربانی کے ایام میں ڈیپ فریزر خریدتے ہیں بڑے بڑے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارا کا سارا گوشت ہمارے پاس آ جائے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے 3 پارے کے اندر ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ زمین کے اوپر نکلا جائے اور ایسے لوگ دیکھے جائیں کہ جن کی سفید پوشی چہروں سے عیاں ہوتی ہے، جن کی بھوک اور افلاس چہروں سے عیاں ہوتی ہیں، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو سوار دے، یہ نگاہ شوق کی مستیاں کسی بھوک اور افلاس والے پہ ڈال دیا جائے۔ یہ نگاہ شوق کی جو مستیاں ہیں، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ نکلیں، عزیز و اقارب ہر کسی کے پاس گوشت ہے، ہر کسی کو اللہ نے نوازا ہے۔ اب جو قربانی کر رہا ہے اللہ نے اس کو اتنی استطاعت دی ہے جبھی تو وہ گوشت لے کے آیا ہے۔ اچھا حضرت، اس میں صرف ضمناً معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ضمناً اتنا ضرور فرما دیں کہ کیا ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو لوگ قربانی کے گوشت کا بہترین حصہ وہ اپنے پاس جمع کر لیں، اور اس میں سے ایسا حصہ جو کہ خود انسان کو بھی نہیں پسند ہوتا، اور وہ جو سائل آنے والا سائل ہے اس کو دیں، یا کیا کہتے ہیں غریبوں میں اس کی تقسیم کر دیں؟ قرآن مجید کے اندر 28واں پارہ سورہ حشر کے اندر رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی جو نشانی بیان کری ہے، وہ اپنے نفس کو گرا کر کے، نفس کشی کر کے بہترین چیز جو ہے وہ مومنین کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ جناب حضرت ابو طلحہ انصاری، جو آپ نے اسٹارٹنگ کے اندر انٹرو کے اندر آپ نے بیان کرا، جناب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ اس مہمان کو اپنے گھر کی زینت بنائے گا۔ طویل واقعہ ہے، جب آپ نے چراغ کی روشنی کے اندر چراغ کو بجھا دیا، احساس کرتے ہوئے، بار بار جو احساس کا نام لیتے ہیں، احساس جو ہے قلبی کیفیت کا نام ہے، بالکل یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ظاہری کیفیت نہیں ہے یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، روحانی کیفیت کا نام ہے۔ رب ذوالجلال جس کے باطن کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اسی کے دل کے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ بے شک۔ پھر یہ احساس کی کیفیت، ایمان کی کیفیت اس درجے پہ آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں خود بھوکا رہ جاؤں لیکن سامنے والے کے پیٹ کو سیراب کر دوں۔ پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ حشر کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے نفس کشی کرتے ہیں، نفس پہ گرا کرتے ہیں، اور مومنین کے لیے اچھے سے اچھی بہتر چیز پیش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ بہترین گوشت ہمارے پاس ہو، ہمارے ڈیپ فریزر کی فریج کی زینت بنے، اور ہم چکنائی والا گوشت دوسروں میں تقسیم کر دیں، یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی صفات نہیں۔ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ جو کچھ پسند ہے
وہ سامنے پیش کر دیا جائے۔ سورہ دہر کے اندر مشہور و معروف آیت ہے اہل بیت کی شان کے اندر جو آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو وہ چیز پیش کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لٹاتے ہیں۔ نمک رکھا ہوتا ہے، زمزم رکھا ہوتا ہے، اجوا کھجور کی روٹیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ بھوکے رہ کے غریبوں کو کھلانے والے، بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تیری چوکھٹ پہ اگر کوئی سائل آ جائے، تیری چوکھٹ پہ اگر کوئی سائل آ جائے، ایک بیوہ عورت اپنی بچی کے ساتھ آتی ہے، اپنی بچی کے ساتھ آتی ہے، دروازے پہ دستخط دیتی ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، آج گھر میں کچھ نہیں ہے، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ جیسے ہی وہ عورت اپنی بچی کے ساتھ جانے لگتی ہے، آقا فرماتے ہیں عائشہ اسے روکو، گھر میں دیکھو کچھ ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے چولہا نہیں جلا، 3 دن سے چولہا نہیں جلا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ دیکھو عائشہ 2 کھجوریں ہیں، 2 کھجوریں رکھی ہیں۔ آپ نے تو سوال کیا، 2 کھجوریں رکھی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے سرکار علیہ السلام کی مبارک سیرت سے۔ قربانی کا مطلب ہے خواہشات تو قربان کرنا، جو ہمیں پسند ہے وہ قربان کر دیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ قربان کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں 2 کھجوریں عائشہ، ایک ایسا کرو اس ماں کو دے دو، ایک کھجور جو ہے اس کی بیٹی کو دے دو، گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ یہ سیرت مبارکہ میں کئی سرکار علیہ السلام کے ہر پہلو تو یہ چیز جب کھجور رکھی ہو وہ بھی پیش کر دی جاتی ہے۔ اور ہمارا معیار یہ ہے کہ بہترین گوشت، پائے، سری، یہ چیزیں ہم خود رکھ لیتے ہیں، غریبوں کو بعض دفعہ چکنائی پیش کر دیتے ہیں۔ نہ سرکار فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے دیا جائے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، بہترین صدقہ یہ ہے۔ اور جو چیز ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مومن کی صفات یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم اپنے لیے تو بہترین چیز پسند کریں لیکن سامنے والے انسان کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں تو یہ پھر مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ کوشش کریں اگر کسی کو گوشت تقسیم کریں، تمام ویور سے کہتا ہوں بہترین پیکنگ سے پیش کریں۔ اتنا جہاں پہ اہتمام کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے کا، تو چند جس طرح سے کہ ویژولز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ناظرین کرام کہ کتنا خوبصورت پیکیجنگ ہے، جس پیکیجنگ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، ایک بہترین انتظام ہے، ایک بہترین انداز ہے کہ اس کو، اور پھر اسی طرح سے یہ پورا پروسیجر آپ جو ہے یہ اس شخص کو پیش نہیں کر رہے، یہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر احسار کیا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ بہترین انداز سے پیش کریں، جو اسلاف کا طریقہ رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا، اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ رہا، تو اس انداز سے جب پیش کریں گے قربانی کا اصل فلسفہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور معاشرے کے اندر ہمیں ایک بہتری در بہتری انشاءاللہ نظر آئے گی۔ انشاءاللہ علامہ تیمور صاحب نے بڑا خوبصورت انداز سے اور جس طرح سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جن واقعات اور جن محبتوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی ان صفات کا اور ان محبتوں کا تذکرہ ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نہ کی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ احساس کا یہ پلیٹ فارم ناظرین کرام نہ صرف ایک آپ کی تربیت کا بھی باعث بن رہا ہے بلکہ علماء کرام آپ کو وہ تمام طریقہ کار بتا رہے ہیں، وہ ذوق، وہ شوق، وہ محبت آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کس انداز سے کیا طریقہ کار ہے کہ مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور مقبول بندے وہی ہوا کرتے ہیں جو رب کی رضا اور رب کے محبوب علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہوا کرتے ہیں۔ سو ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے خوبصورت نام محترم خرم حبیب صاحب کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ نعمان بھائی بڑی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عطا فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے جہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ عقیدے کی بات شاعر کر رہے ہیں، سماعت کیجئے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے
پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کے بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، رک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت عمر میں، صحت میں، حلاوت ایمانی میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام ناظرین کرام، اس شاعر کا کلام کہ جس شاعر سے رب نے لکھوایا اپنے محبوب علیہ السلام کی ثنا و توصیف، تو انہوں نے لکھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ میرے رب کا ہی تو کرم ہے کہ اس نے بات بنائی ہوئی ہے، کیونکہ سر صبح چل رہا ہے، سر شام چل رہا ہے، آقا تیری بندہ پروری سے یہ غلام چل رہا ہے، اور میری سرفرازیاں ہیں تیرے نام کی بدولت، میری سرفرازیاں ہیں تیرے نام کی بدولت، تیرے نام کے سہارے یہ غلام چل رہا ہے۔ اور جس طرح حضرت نے اپنے اس کلام میں فرمایا کھرے اور کھوٹے کا، تو یہ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے، کھرے دام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے، کھرے دام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے، اور تیری یاد سے بھرم ہے خالد کی زندگی کا، تیری یاد سے بھرم ہے میرے مولا خالد کی زندگی کا، تیری یاد کے سہارے یہ غلام چل رہا ہے، سر صبح چل رہا ہے، سر شام چل رہا ہے۔ بہت خوبصورت کلام، اور یہ عطاؤں والے کلام ناظرین کرام، میں اس کو کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی وہ خیال، وہ الفاظ اپنے محبوب علیہ السلام کی ثنا و توصیف کے انسان کے ان قلوب و اذہان کو عطا کرتا ہے کہ جنہیں پاک کرتا ہے، اور پھر ان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت شاعرانہ انداز رکھتے ہیں کہ جس سے نعت ہوتی ہے۔ یہ نعت ہے کیا کہ نعت در حقیقت حمد رب ذوالجلال، نعت کے اجزائے ترکیبی ہیں حسان و بلال، نعت تقدیس رسالت، نعت تحریم رسول، نعت اسلامی ثقافت کا نمائندہ اصول، لیکن اس کے واسطے تائید غیبی چاہیے، یعنی میرے آقا جیسے آپ ہیں توصیف ویسے چاہیے، یعنی جیسے آپ ہیں توصیف ویسے چاہیے۔ ناظرین کرام، احساس ٹیلی تھون کا یہ پلیٹ فارم کہ جس سے اس سلسلہ احساس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ احساس کہیں نہ کہیں بستہ ضرور ہے، دکھتا نہیں تو کیا ہوا، لیکن یہ احساس اس رضاکار کی صورت میں نظر آئے گا جو کہ اس قربانی کے گوشت کو لے کر کسی کے گھر پہنچ رہا ہوگا، کوئی راشن کی ضرورت میں آپ کی جانب صرف نظریں کیے ہوئے ہوگا، اور پہچان والی نظریں جو ہیں وہ پہچان لیں گی کہ یہ حقیقتاً حقدار ہے، تو حقدار تک پہنچا جا رہا ہوگا، اور کہیں پر انہی حقداروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ کہ یہ افضل صدقوں میں سے صدقہ ہے، پیاسے کو پانی پلاؤ کہ یہ افضل ترین صدقات میں سے صدقہ ہے، ان افضل ترین صدقات کو حاصل کرنے کے لیے اور اس صدقہ نافلہ میں
شامل ہونے کے لیے آپ تمام ہر دم کوشاں رہتے ہیں، تو کیوں نہ آج کی شب ان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر شامل ہو جائیں اور اپنے رب کو بھی راضی کریں اور رب کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کریں کہ میرے آقا و مولا، آپ کا حکم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے، بندہ عاجز آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ قربانی کے حوالے سے ناظرین کرام یہ تمام گفتگو ہے جس کا مرکز و محور احساس بھی ہے، کہیں پر حرص سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہے، کہیں سے اس طمع کو قربان کرنے کی بھی بات ہے کہ جس کی قربانی ہو جانی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جانور زیادہ ہی فربہ ہوتا جا رہا ہے، اس کو لاغر کرنا ہے اور اپنے اندر دینے والے اس احساس کو فربہ کرنا ہے کہ جس احساس کو فربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اطہر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ حضرت، قربانی کے گوشت کی تقسیم میں گائے میں 7 حصے ہیں، بکرا ہے یا دیگر چیزیں ہیں، اس سلسلے میں یہ فرمائیے گا جو وقف قربانی ہے، جس طرح سے کہ ہم یہاں احساس کے پلیٹ فارم سے بھی وقف قربانی کر رہے ہیں، اس وقف قربانی کے بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں۔ اب کسی شخص نے، مثال میں دے رہا ہوں، $75 دے دیا، اور یا کوئی ایسے بھی افراد ہیں کہ جو ہم تک اکثر کوئی $100 دے رہا ہے، کوئی $90 دے رہا ہے، قربانی کا عمل $75 سے مکمل ہو رہا ہے، یا $70 میں، $72 میں، یا $1-8 اوپر نیچے۔ اگر وہ قربانی کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد رقم بچ جائے تو کیا جس شخص نے دیا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے، یا اگر اس نے آپ کو وکیل بنایا ہے تو جہاں بہتر سمجھے وہاں خرچ کر دیں؟ سید نعمان صاحب، یقیناً جو آپ سوال کیا، اس سے پہلے جو سوال تھا کہ اہل و عیال کو دیگر رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلانے کے حوالے سے، کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ آپ سمجھیے گا کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کی ایک دعوت کر دیتا ہے، جس میں غریب بھی ہے، مسکین بھی آتا ہے اور پیسے والا بھی آتا ہے، سب کی دعوت کر دیتا ہے وہ، تو اسے صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر وہی گوشت جو ہے اگر وہ مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے تو اسے مسکینوں کو دینے کا ثواب الگ ملے گا۔ مطلب یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اگر وہ یہ کام کر بھی لیتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، چاہے وہ ادھر سے ثواب کمانا چاہے، خیر کے ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص $75 کی جگہ اگر وہ ہمیں $100 دے دیتا ہے، صحیح ہے، $25 اس کے بچ گئے، شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ جو $75 ہیں یہ تو قربانی کے طور پر ہے، یہ $25 کا کرنا کیا ہے؟ اب احساس کے بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، جیسا کہ یہاں پر کنویں کے حوالے سے بھی ہے، تھر پارکر میں ٹیوب ویل کے حوالے سے بھی ہے، چھوٹے بڑے پمپ، ہاں تو بلوچستان وغیرہ کی جہاں پہ بھی جن علاقوں میں یہ ضرورت ہوتی ہے، احساس پروگرام کر رہا ہے، اس حوالے سے ان سے پوچھا جائے، ضروری پوچھا جائے، اور وہ بھی بتائیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرے جو ایکسٹرا پیسے ہیں ان سے آپ یا تو راشن دلوا دیں کسی کو، یا پھر آپ جو ہے کسی غریب مسکین کے مدد کروا دیں، یا پھر آپ جو ہے مسجد میں ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں ڈونیشن کر دیں، کسی مدرسے کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے میں ڈونیشن ان کا دی جائے گا، لیکن ان کی اجازت لازمی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ ہم اصل نیت کو دیکھا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تمہارے نہ تو چہروں کو دیکھتا ہے، نہ جسموں کو دیکھتا ہے، اور نہ کپڑوں کو دیکھتا ہے تمہارے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو 5 لاکھ کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور آپ کی نیت اچھی ہو تو ایک حصہ جو کہ آپ احساس میں ڈال دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرما رہے ہوتے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ بے ہوش ہو گئے، صحابہ پریشان کہ کیا ہوا؟ جب آپ ہوش میں آئے آپ سے سوال پوچھا کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ عمل ہوا، آپ نے کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر بھی ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہریرہ، وہ اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ تو حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں کو بلائے گا، پہلا شخص قاری قرآن، دوسرا شہید، تیسرا سخی۔ قیامت کے دن تینوں بلائے جائیں گے، اللہ پوچھے گا تو میں نے تمہیں مال دیا، طاقت دی، قوت دی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا قاری قرآن، میں نے خوب قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں تیری نیت کو جانتا تھا، تو یہ چاہتا تھا تجھے لوگ زینت القرآن کہیں، تیرے نام کے واہ واہ ہوں، دنیا کے اندر تجھے واہ واہ مل گئی، آخرت میں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اے فرشتو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ شہید جس کا
مرتبہ اور مقام حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد جنت کے میوات، وہاں کے جو محلات ہیں وہاں سے سائیڈ میں بیٹھا ہوا، بالکل الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے جنت میں ساری میوات ہیں اور یہ ساری حوریں تیرے لیے ہیں، تو کیوں سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے؟ کہتا جو مزہ مجھے دنیا میں ملا نا وہ جنت میں بھی نہیں ملا۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا دنیا میں ایسی کیا چیز تھی کہ جو تجھے مزہ جنت میں بھی نہیں مل رہا ہے؟ کہا جس وقت میری گردن پر خنجر چلایا جا رہا تھا، جس وقت میری گردن پر تلوار چلائی جا رہی تھی، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا تھا، اس وقت جو مزہ مجھے ملا وہ مجھے جنت میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ، تو شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ لیکن قیامت کے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے طاقت اور قوت دی، تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، لوگ تجھے شہید کے نام سے پکاریں، تیرے بچوں کے نام کے ساتھ شہید کے بچے لگائیں، تو یہ نام چاہتا تھا، نام و نمود کے لیے کرتا تھا، تیرا دنیا میں تیرا سارا اجر مل گیا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اے فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو۔ تیسرا سخی جو بڑی سخاوت دکھایا کرتا تھا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے مال تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کے نام سے جانیں، تیرے گھر کے باہر لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں، اور تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں۔ آج دنیا میں تجھے اجر مل گیا، تجھے نام مل گیا، سب کچھ مل گیا، آخرت میں اب تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اے فرشتے سے جہنم میں داخل کر دو۔ تو یہاں پر سوچ لینا چاہیے، خالصتاً احساس قربانی کرنا۔ شاید ہم اپنے گھر پہ قربانی کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ یار میرا جانور بہت اچھا ہے، شاید ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یار میں نے اس کو گوشت دیا ہے، اس پر احسان جتا دوں کہ یار میں نے تجھے گوشت دیا ہے، تو میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا جاننے والا ہے، میرے سامنے آ کر تو نے گوشت مانگا تھا، میں نے تجھے گوشت دیا تھا، میں احسان کہیں نہ کہیں جتا دوں گا۔ لیکن احساس کے پلیٹ فارم پہ آپ یہ احسان نہیں جتا پا رہے ہیں، صرف للہیت کے لیے لوگ یہاں پہ کال کر رکھے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کال کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے نہ انہیں گوشت پہنچ رہا ہے، نہ انہیں کوئی اور چیز پہنچ رہی ہے، نہ وہ کسی کے سامنے اس بات کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا یا میں نے اس کو گوشت دیا ہے، بلکہ کتنا ثواب مل رہا ہوگا کہ جب غریب کے گھر میں گوشت پہنچے گا۔ آپ نہیں جانتے کس غریب کے گھر میں آپ کے جانور کا گوشت پہنچا ہے، آپ نہیں جانتے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے جب بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور وقف کی قربانی ہوتی ہے تو سارے گوشت کو ملا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حصے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ بالفرض آپ کا ایک حصہ تھا اور ایک حصے کی 10 بوٹیاں ادھر چلے گئیں، 20 ادھر، 30 ادھر، مختلف لوگوں کے گھروں میں چلے گئیں، اور ہر گھر میں وہ گوشت پہنچا ہے اور ہر گھر والا جو ہے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، تو پھر کس طرح دعا اور آپ قبول ہوگی۔ اور پھر حدیث آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا نا اللہ اس نیکی کا اجر اسے دے گا۔ تو اگر ایک بوٹی جس کے گھر میں پہنچی ہوگی نا وہ تو دعا کرے گا یا اللہ کہ جس نے مجھے یہ کھلایا ہے اسے جنت کے باغوں میں سے کھلا، تو یقین جانیے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ دل سے دعا کی جائے گی، اور جو دل سے دعا ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جو دل سے آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے ایک بہت خوبصورت انداز سے اس کو فرمایا، پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ کی نیت میں خالصیت نہیں ہے، ایک شہرت پانا ہے یا ایک خواہش ہے، تو اس خواہش کو بھی مارنا ضروری ہے کہ جب تک وہ نہیں مرے گی تب تک قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ اور عمومی ایک رویہ اس معاشرے کا، اور بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اس کو اس انداز سے پیش کرتے نظر آتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں احساس جیسے پلیٹ فارم سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اس عمل خیر کو کرنے کے طریقے کیا ہیں اور کس انداز سے، کیونکہ جب علماء کرام کی ایک صحبت پاک باز ہوگی اور علماء کرام اس میں رہنمائی فرما رہے ہوں گے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کام کو سر انجام دینے کا وہ لطف اور وہ حسن الگ ہی انداز سے نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، میں ایک مرتبہ پھر دہرائے دیتا ہوں ہمارے وہ
تمام ناظرین جو کہ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، تو آپ تمام گائے کی قربانی کے اندر جو حصے دار بن سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر اگر آپ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ تمام حضرات ایک گائے, if you want to donate one cow, full cow with 7 shares, if you want to donate 1 share, so for 1 share it's $75, for full cow $525, only for the Pakistani people. For the poor, those who really need for this contribution from your side, if you want to donate goat $145, if you want to donate in India, it's $259 for full cow, $37 for only cow share. And if you have capacity to donate donate a goat, $160. Along this, Jammu and Kashmir, so for full cow it's $574, $82 for a cow share, and $195 for a sheep contribution towards those people who are in dire need of your support. And because of this Qurbani process, these people will get the desire and the delicious dishes from your side. They cook it, they will make it. So this is the whole process which we will done along with our Ihsas volunteers. They will distribute it, they will give it, and those who don't have facility to get this contribution along with only meat, so we have a facility to cook it and will distribute the ready cooked food. ناظرین کرام, یہ تمام جو چیزیں ہیں, سوالات کا بھی سلسلہ جاری ہے. ثنا خواں اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی ان روحانی سلسلوں کو بھی تناور کر رہے ہیں کہ جن سلسلوں سے ہم یقیناً تقویت پاتے ہیں. ایک وقفہ حائل ہے, اس وقفے کے بعد آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی اور علماء کرام سے کچھ مزید سوالات اور احساس کے حوالے سے, اس احساس کو کہ جس احساس کو جگایا ہے تو اسے جگائے رکھیے, قربانی کے عمل کو جاری رکھیے, اس حصے میں شراکت دار بنتے رہیے اور قربانی کے اس حصے میں بریک نہ لگائیں. بریک صرف ایک ہم اور آپ کے درمیان آ رہا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقربا, دوست احباب, ان کے ذریعے سے اس اپیل کو جاری رکھیں گے. ایک وقفہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس پر مزید گفتگو کریں گے.